نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات رکو 1 آیت نمبر 3 تا 5۔ آیت نمبر 3 کا ما هو المقصود، کمال تقوی پر متصف لوگوں کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، اور یہ حضرات کمال تقوی پر متصف ہے۔ کمال تقوی کے حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث مرفوع ہے کہ لا يبلغ العبد حتى ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، یعنی کمال تقوی کو اس وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے گناہ لازم نہیں آتا، جو گناہ نہیں ہے ظاہراً، لیکن احتیاط کے بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ جائز کام مجھے ناجائز کام میں مبتلا نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مشتبہ امور سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آواز بلند کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ کسی مخاطب کو ایذا تکلیف نہ ہو۔ تو کمال تقوی یہ ہے کہ بلند آواز کو بالکل چھوڑ دیا جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4 میں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے ادب کا بیان ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آرام گاہ میں تشریف فرما ہو، تو اس وقت باہر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارنا یہ بے ادبی ہے، یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ وَمِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ حجرات جمع ہے حجرہ کے، اصل لغت میں حجرہ عربی میں ایک چار دیواری سے گری ہوئی مکان کو کہتے ہیں، جس میں صحن ہو، چھت ہو، عمارت ہو۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات چونکہ 9 تھی، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ حجرہ تھا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے بارے تشریف فرما ہوتے تھے۔ ابن سعد نے بروایت عطا خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کھجور کے شاخوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے داؤد ابن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازے سے کمرہ کے چھت تک 6 یا 7 ہاتھ ہوگا، اور کمرہ 10 ہاتھ، اور چھت کی اونچائی جو تھی وہ 7 یا 8 ہاتھ ہوتی تھی۔ یہ حجرات امہات المؤمنین جو تھی ولید ابن عبد الملک کے خدمت کے حکومت میں، اس کے عبد الملک کے دور حکومت میں
جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو ان حجرات کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا تھا، اور اس وقت ان دنوں میں مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے بہت روئے، گریہ کی، بکا کی، اور بڑے پریشان تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قتادہ ذکر کی ہے کہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے، دوپہر کے وقت پہنچے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرہ میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ چونکہ اعراب سے، دیہاتی تھے، آداب معاشرت سے واقف نہیں تھے، ان اعراب نے حجرات کے باہر ہی سے پکارنا شروع کیا، کہتے تھے کہ اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی جس میں اس طرح کے پکارنے کے ممانعات ہے اور انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کرام اپنے مشائخ کے ساتھ بھی ادب اور احترام کا جو ہے طور طریقہ رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں کسی صحابے سے کوئی حدیث دریافت کرنے کے واسطے چلا جاتا تھا، کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا، تو اس عالم صحابی کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز نہیں دیتا تھا، ان کے دروازے پر دستک دینے سے گریز کرتا تھا اور دروازہ کے باہر بیٹھ جاتا، وہ خود تشریف لائیں گے، تو پھر اس وقت میں دریافت کر لیتا وہ حدیث یا کوئی مسئلہ، کوئی علمی بحث۔ اکثر کبار صحابہ مجھے دیکھ کر فرماتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ آپ نے دستک دے کر ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عالم اپنے قوم میں مثل نبی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے سے ہدایت دی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کرو کہ وہ باہر آ جائے تو تب ان سے ملاقات کرو، اور کوئی علمی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی ہے، بلکہ ان کا انتظار کیا ہے، یہاں تک کہ وہ خود ہی باہر تشریف لاتے تو اس وقت ملاقات کر لیتا۔ قذافی روح المعانی۔ وعلی کل حال اسلامی تعلیمات، نظم و نسق اور نظام الاوقات کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک نظام الاوقات ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے جو نمازوں کی اوقات مقرر کی ہے، وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، تو نماز کا وقت ہر 5 ٹائم کا جو نمازوں کا ٹائم ہے وہ بھی مقرر ہے۔ اسی طرح درس و تدریس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، علیحدہ وقت ہوتی ہے، ملاقات کا علیحدہ ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، غم خوشی ہوتی ہے علماء کرام کے۔ ہر عالم کا اپنا اپنا ایک نظام الاوقات ہوتا ہے، آرام کا ٹائم، ملاقات کا ٹائم، سبق کا ٹائم، مسائل پوچھنے کا ٹائم۔ تو اس اوقات کے مطابق وہ دن رات گزارتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ تو اہل علم کے نظام الاوقات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے آرام میں، ان کے تدریس میں، ان کے مشاغل مصروفیات میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اور لوگوں کو بھی دقت نہ ہو اور ان کو بھی دقت نہ ہو، اور علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے کوئی نظام الاوقات مقرر کرے کہ یہ میرے سبق کا ٹائم ہے، یہ میرے ملاقات کا ٹائم ہے، یہ میرے آرام کا ٹائم ہے۔ تو ہر وقت ہر چیز جو ہے، وہ ہمارے بہت سارے اکابرین ایسے تھے کہ وہ گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہمارے مشائخ کا یہ رول ہے کہ وہ نماز پر تشریف لاتے تھے تو جس نے ملاقات کرنے ہے تو نماز کے بعد ملاقات کر لے۔ ظاہر ہے کہ صبح کی نماز کے بعد تو ذکر و اذکار کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے بعد بھی ذکر و اذکار کا ٹائم ہوتا ہے، تو عصر کے بعد ذکر و اذکار کے بعد
ملاقات کا ٹائم اہم ٹائم ہے، وہ تو مطالعے کا ٹائم نہیں ہے، سبق کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو یہ عصر کا ٹائم زیادہ تر ملاقات کا ٹائم ہوا کرتا ہے۔ وعلیٰ کل حال فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ قلوبہم، آزمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو باہر سے حجروں کے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه وازواجه وذرياته وبناته